سے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے جس کا تعلق ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے، یعنی کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ اس باب میں انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق آپ لوگ درس ما سکیں گے کہ یہ اس امت کے لیے کتنا ضروری ہے اور آج حالات حاضرہ اس دور میں اس کی کتنا ضرورت ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ محسوس کر سکیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم بہتر ہو ان ساری امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی بہتری کا اعلان فرمایا کہ تم ساری امت میں، اب سے پہلے جتنی امتیں ظاہر ہوئیں، تمام امت میں تم سب سے بہتر ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دو گے اور برائیوں سے منع کرو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری بہتری کے لیے پوری یعنی اجتماعی طور پر اس امت کی بہتر ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے منع کرنا اور اچھائیوں کی دعوت پیش کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو قیامت کی صبح تک ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہو پائے گی، ہم سے بہتر نہ کوئی امت کوئی قوم پہلے آئی ہے اور صبح قیامت تک نہ تو کوئی آ پائے گی اگر ہم یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ اور یہ کام اگر چھوڑ دیں گے تو پھر حدیث پاک میں آیا کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر ظالم حاکم جو ہے تو مسلط کر دیا جائے گا، جو تم پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، تمہاری عورتوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے بوڑھوں اور بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں حدیث پاک میں اور انشاءاللہ آپ آگے سماعت ما سکیں گے مدلل اس درس کے مجلس میں۔ تو باقی ہم نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم پر کیسی حکومتیں مسلط ہوتی جا رہی ہیں، ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر شہر میں کم و بیش۔ تو یہ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب تم یہ کام انجام دینا چھوڑ دو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا کہ تم پر ظالم حکومت مسلط ہو جائے گی، غالب آ جائے گی، جو تمہاری کوئی بات نہیں مانے گی، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرے گی، خواتین کی عزت نہیں کرے گی۔ فرماتے مذکورہ بالا آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں۔ یہودیوں کے چند لوگوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ جو دین ہم مانتے ہیں، جس دین پر ہم ہیں، وہ تمہارے دین اسلام سے بہتر ہے، جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جو ہمیں تم دعوت دینے آتے ہو، اس سے بہتر تو ہمارا دین ہے اور تم سے بہتر تو ہم ہیں، لہذا تم ہماری دعوت قبول کرو اور ہمارا دین مانو۔ ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارا دین اور ہمارا مذہب تم سے بہتر ہے، یہ یہودیوں نے کہا، بالخصوص یہودیوں میں سے وہب بن یہودہ اور مالک بن سیف اور دیگر۔ تو فرماتے ہیں یہ جب ان لوگوں نے کہا اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی، اسی وقت میں یہ آیت پاک اللہ نے نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ تم بہتر نہیں ہو، بلکہ تم کیا، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب سے بہتر اگر کوئی امت ہے تو امت محمدیہ ہے۔ یہ فرمایا، نہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نبی آیا، نہ ان کی امت سے کوئی بہتر امت آئی، نہ آئے گی۔
ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شانہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یعنی ساری امت گمراہی پر اتفاق کر لے, ساری امت گمراہ ہو جائے, فرمایا کہ میرا رب جو ہے یہ اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دے گا کہ سارے کے سارے لوگ حرام کو حلال کہنے لگ جائیں. کچھ تو ایسے رہیں گے جو حرام کو حرام ہی کہیں گے, کچھ تو ضرور ایسے رہیں گے جو ناجائز کو ناجائز ہی کہیں گے, سب کے سب بالکل حرام کو حلال کر لیں گے, جاننے لگیں گے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا میری امت میں. اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا میری امت کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے, جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جو ہے, دست قدرت, وہ اس جماعت پر ہے جو اس سے الگ ہو کر کے اپنا الگ دین بنائے گا. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ وہ جہنم میں جائے گا. اب اس پہ تھوڑی سی بات کر لینا ضروری ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے کب فرمایا؟ جب نہ شیعہ تھے, نہ اہل حدیث تھے, نہ قادیانی تھے, نہ چکروالوی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ وہابی تھے, نہ جماعت اسلامی تھے, کوئی نہیں تھا. جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کا دست رحمت جو ہے وہ اس جماعت پر ہے, تو جماعت تو صرف اس وقت میں سنی جماعت تھی, اہل صحابہ, یعنی اہل سنت, تمام نبی علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کرام, نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام میں سے کوئی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا تھا. کوئی صحابی رسول میں سے کوئی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھے. یہ تو سب بعد میں پیدا ہوئے. اب وہ کتنا بھی نہاد ہو کے سچ کے سنور کر کے آئیں, عقیدہ ان کا اچھا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. عقیدہ تو وہی اچھا ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اور دستے رحمت الہی جو ہے, جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, وہ جماعت پر فرمایا اس سے جو جدا ہوگا, تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک اس بات کی شہادت دے رہی ہے, اعلان کر رہی ہے کہ جو جدا ہوا وہ جہنم میں گیا. اسی میں رہو, تم لڑو گے, جھگڑو گے, کرو گے, سب ہوگا, مگر اس سے الگ ہو کر کے اپنی جماعت الگ سے نہیں بنانا. جسے دیکھو وہی جماعت بناتے گھوم رہا ہے. نبی علیہ السلام کو پردہ فرما جانے کے بعد کسی نے اعلان نبوت کر دیا, کسی نے اعلان خلافت کہیں سے کر دیا, کوئی الگ جماعت بنانے لگا. بعد میں پھر رافضی خارجی پیدا ہو گئے, شیعہ پیدا ہو گئے. ان کے بعد پھر چلتے چلتے پھر وہابی پیدا ہو گئے, کہیں دیوبندی پیدا ہو گئے, کہیں اہل حدیث پیدا ہو گئے. ان سب کی کتنی عمر ہے؟ ان کی جماعت میں تو کوئی صحابی تو کیا, کوئی تابعی تبع تابعی نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی ولی نہیں ہے. پوری جماعت دیوبندیت, وہابیت, اہل حدیث جتنے ہیں, ان کے کسی بھی جماعت, کسی فرقے میں کوئی ایک ولی نہیں ہے. جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں سب اہل سنت و جماعت کے ہیں. سب کا عقیدہ کیا کہ نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے, بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہے. نبی مر کے مٹی میں نہیں مل گئے, بلکہ مٹی پر تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو, اجسام کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے. وہ کھا نہیں سکتے تو ملیں گے کیسے؟ ملیں گے کیسے؟ کسی صحابی, کسی تابعی, تبع تابعی یا کسی ولی اللہ کا یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں تھا. کسی نے نہیں کہا, نہ لکھا کسی نے اپنی کتاب میں کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. سب جانتے تھے کہ نبی کو وہ خبر ہے جو ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. اور بار بار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیتے. اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نبی فرما رہے حدیث پاک کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تو زیادہ روتے کم ہنستے. ہنسنا چھوڑ دیتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے. تم شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر کے جنگلت میں نکل جاتے اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں. اس کا مطلب کہ نبی جو جانتے ہم نہیں جانتے, امتی نہیں جانتا.
پھر یہ کوئی کہے کہ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں معاذ اللہ، یا اتنا تو شیطان بھی جانتا ہے، یا اتنا تو جو ہے تو چوڑے اور جو ہے تو چوپائے اور جو ہے تو چماروں کو جو ہے تو بچوں کو اور جانوروں کو ہے اتنا علم جتنا نبی کو علم ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ تو پھر کہا ہے کہ مسلمان، پھر کہا ان کا کوئی ٹچنگ نہیں ہے صحابہ کرام کی جماعت سے ان کا کوئی لگاؤ ہی نہیں رہ گیا، ایک دم الگ ہو گئے۔ اور وہی نبی نے فرمایا کہ جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں جائے گا، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، نہ نماز کام، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ 40، نہ 50، 60 دن چلا چلی، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو سنت جماعت سے ہٹا جہنم میں گیا۔ جیسے جو ٹرین پٹری سے ہٹی کی پلٹی، پٹری پہ ہے ایک انجن 50 ڈبے لے کے چلا جاتا ہے، اب پٹری سے ہٹ گیا تو خود ہی نہیں چل پائے گا تو ڈبے کو کیا لے کے جائے گا؟ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا دستے رحمت جو ہے وہ جماعت پر ہے، وہ 1.5 اینٹ کی الگ بنانے والوں پر نہیں ہے۔ 1.5 اینٹ کی الگ الگ اپنی جو بنا رہے ہیں سب نہ، ان پر اللہ کی رحمت جو ہے تو نہیں ہے، دستے رحمت نہیں ہے، دستے شفقت نہیں ہے، بلکہ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، ہم جہاں دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں بھائی کمایا کرو، کام کرو، نہیں کیا کھاؤ گے، کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کیا، دنیا میں ترقی کیسے کرو گے، وہیں یہ بھی کہیں میرے بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کلمہ پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، اہل سنت سے جڑے رہو، اسی میں جو ہے تو بھلائی ہے، یہ بھی کہتے رہیں۔ سب بدلنا، گھر بدل لینا، لباس بدل لینا، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہیئر اسٹائل بدل لینا، جوتا بدل لینا، چپل بدل لینا، مگر عقیدہ نہیں بدلنا۔ عقیدہ وہی رہنے دینا، وہی پرانا عقیدہ، جس عقیدے میں نبی زندہ ہیں، جس عقیدے میں نبی غیب کی خبر دینے والے ہیں، جس عقیدے میں جو ہے تو نبی جو ہے تو اپنی امت کی امداد کرتے ہیں، جس عقیدے میں قرآن کی آیت جو ہے تو گواہی دے رہی، جس عقیدے کی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور اللہ اس کا رسول جسے چاہے غنی کر دے۔ اللہ کو پورا اختیار ہے، چاہتا تو اللہ جسے چاہے غنی کر دے۔ رسول کو شامل کر کے قرآن بنا دیا اللہ نے، قرآن میں کہہ دیا اللہ نے کہ اللہ اس کا رسول جسے چاہے غنی کر دے، اور فرمایا کہ اور نبی جس چیز کو حکم دے وہ کرو، اور نبی جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیوں فرمایا؟ ہونا تو یہ چاہے اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اللہ جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، مگر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا یہ باتیں، یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب تک تم اپنے معاملات میں عبادات تو ابھی ادھر ہے، عبادات میں فرمائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ دو کہ فاتبعونی، فرمایا کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ میں کہتا ہوں کہ 13 گھنٹے کا روزہ ہے تو 13 گھنٹے کا 1 منٹ مت رکھا، نہیں رکھنا، 14 گھنٹے کا نہیں رکھنا، 15 گھنٹے کا نہیں۔ نبی نے فرما دیا کہ اس وقت میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا حکم ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک ہی روزہ ہے۔ تم سوچو کہ نہیں ہم عشاء تک رکھیں گے تو زیادہ ثواب پائیں، فرمایا روزہ ہی نہیں ہوگا، ثواب تو چھوڑو۔ تم 4 رکعت والی نماز نبی نے فرما دیا کہ 4 رکعت نماز پڑھنا تو 4 ہی پڑھنا، تو 5 اور 7 پڑھو گے تو ثواب نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، 4 ہی پڑھنا ہے جو نبی کہہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا معاملات کے متعلق فرمایا کہ جب تک نبی کو اپنے معاملات میں حکم نہیں بناؤ گے، جج نہیں بناؤ گے، فیصل نہیں بناؤ گے، تب تک تمہارے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ تم مومن نہیں ہو اگر اپنے معاملات میں میرے نبی کو حکم نہیں بناتے، ان کے حکم ان کے فیصلے کو اپنے معاملات میں نہیں مانو گے، فرمایا پھر تم ایمان والے نہیں ہو۔ اتنا سب تو قرآن اعلان کر رہا ہے، پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں بس اللہ ہی اللہ کرو، نبی کو جو بتانا تھا بتا کے چلے گئے، اب ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اللہ کے دین کا کام کرو۔
تو کام کیسے کریں گے؟ کام کیسے کریں گے؟ دین کا کام کیسے ہوگا؟ نبی کے سنت کے مطابق اگر کرو گے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور دین بھی بچا رہے گا، تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا۔ اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کرو گے تو نہ تم بچو گے نہ تمہارا ایمان بچے گا۔ اپنی اپنی اگر کرے تو تمہارا دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا اور تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملات میں ہیں کہ نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو تو نبی کے طریقے پر، الگ الگ نہیں۔ نبی نے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہاری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، تم جہاد پہ نہیں جا سکتے، مت جاؤ، تم گھر بیٹھو، تم کو جہاد کا ثواب ملے گا، نہیں جانے دیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، رسول اللہ علیہ السلام مجھے بھی بڑا شوق اور بڑا جذبہ ہے، میں دین کے خاطر گھر سے نکلنا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد میں چلوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ کہا ہاں والدہ ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے والدہ کی خدمت کرو، تم کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ آج نکل پڑے لوگ، نہیں نہیں چلو چلو اللہ کی راہ میں چلو، تمہارے بال بچوں کو اللہ دیکھ لے گا۔ تو اپنے دین کو نہیں دیکھے گا اللہ؟ ہمارے بال بچوں کو اللہ دیکھے گا، اس کے خود کے دین کو اللہ نہیں دیکھ لے گا؟ چلو چلو چلو، لے جا کے لوگوں کو جنگر چور بنا دے رہے ہیں، بزدل بنا دے رہے ہیں، جاہل بنا دے رہے ہیں، کالجوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تبلیغ کرو، نیکیوں کی دعوت دو، برائیوں سے منع کرو، دین کی تبلیغ کرو، مگر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طریقہ جو بتایا اس طریقے پہ کرو۔ آج تو کتنے ایسے ہیں بیچارے اللہ اکبر کہ چلے گئے ہیں جماعت میں نام لکھا کر کے، اور ادھر گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، یا بہت بیمار ہے، لوگ محلے والے مل کے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں سے فون کر رہے ہیں بیٹے کو کہ آ جاؤ، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم لوگوں نے دواخانے پہنچا دیا ہے، باقی تم جتنا جلدی ہو جاؤ آ جاؤ، حالت بہت سیریس ہے۔ تو وہ اپنے جماعت کے امیر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر سے فون آیا ہے، ہمارا جانا بہت ضروری ہے، امی کی طبیعت بہت سیریس ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، خبردار جانا مت، تمہارا چلہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ کے بھروسے چھوڑ دو۔ ارے تو دین کا پورا ٹھیکہ تمہارے سر پہ لے لیے، اور جس کی خدمت کرنا فرض ہے، تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، سارے لوگ کریں یہ فرض نہیں ہے۔ لوگوں میں سے چند لوگ بھی کریں گے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، مگر ہر کسی کے ماں باپ کی خدمت اس کے ذمے ہے، اولاد پر۔ فرمایا کہ اللہ کو تم کتنا راضی کرنے کی کوشش کر لو، اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ اسے جنت میں نہیں جانے دے گا، کتنی بھی تبلیغ کیا رہے، کتنا بھی نماز روزہ کیا رہے۔ بہرکیف تو یہ بات، ان باتوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے اتنی باتیں آج آغاز باب میں عرض کر دیا۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی معنی خیز باب ہے، یہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے سننے ملے گا۔ گزارش میری یہ ہے کہ آپ روزانہ پابندی سے بیٹھیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں، بلانے کی کوشش کریں کہ بھائی اور وقت میں نہیں موقع ملتا، جہاں موقع ملتا وہاں نماز پڑھ لو، لیکن عشاء میں کوشش کر کے یہاں آ جاؤ، عشاء کی نماز میں کوشش کر کے یہاں تھوڑا سا موقع نکال کے آ جاؤ۔ تو یہ باتیں جو ہے آپ دھیان میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتا دیا ہے اسی طریقے پر رہ کر کے سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، دیگر عبادات، تبلیغ، معروفات اور منکرات، ہر کسی کا جو حکم دینا اور کرنا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔